یعنی 5 میں سے تمہارے اندر اس وقت کوئی موجود ہے، لیکن فوراً اس کی جگہ ایک اور چیز آ جائے قبل اس کے کہ وہ آئے، یہ جو کچھ تمہیں میسر ہے اسے غنیمت نہ جانو اور اسے ضائع نہ ہونے دو۔ یہ پوری زندگی کا ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں نصاب دیا۔ کس طرح؟ فرما پہلی چیز تو یہ ہے شبابہ کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ اب کوئی بھی ایسا بوڑھا نہیں جو جوان نہ ہوا اور بوڑھا ہو گیا ہو، سارے شباب سے گزر کے بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو شباب سے پہلے ہی اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اور اپنے وقت کی قدر کریں، چونکہ شباب میں جو زرخیزی ہے وہ بعد میں نہیں ہے۔ زندگی کا جو وہ وقت ہے اس میں بندہ جو کچھ بن سکتا ہے نیکی کے ذریعے، بعد والی نیکی بھی بڑی اچھی ہے، مگر اس میں وہ زرخیزی نہیں جو شباب کی نیکی میں زرخیزی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن دھوپ نہیں لگنے دے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک سیٹ پہلی جو بیان کی، ایک سیٹ فرمایا شاب ناشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے ابھرتی جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہو اور اسی پر برقرار رہا ہو، رب اسے قیامت کے دن دھوپ نہیں لگنے دے گا۔ یہ اللہ کے دربار میں پروٹوکول ہے پارسائی کا، وہ جو جوانی آتے ہی بندے نے اختیار کی، چونکہ جب اپوزیشن مضبوط ہو اور اسے دبا کے اقتدار کیا جائے تو اس میں مزہ ہے۔ جب نیکی کی اپوزیشن بڑی سٹرانگ ہو پھر بھی اس کو دبا کے نیکی کی جائے تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔ بڑھاپے میں جب بدی کی قوتیں ساری ڈیمیج ہو چکی ہوں اور پھر بدی نہ کرے تو اس میں اتنا کمال نہیں جتنا اس وقت کمال تھا کہ جب بدی کی قوتیں آتش فشاں تھیں، مگر پھر بھی اس نے اللہ کے دربار میں سجدوں میں آنسو بہا بہا کے اپنی جوانی کی آگ کو بجھایا اور اپنے آپ کو بہکنے نہیں دیا، نیکی میں جوانی بسر کی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم اس کو دھوپ نہیں لگنے دیں گے، اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائیں۔ تو یہ پہلا سبق تھا۔ اب جن کا وقت گزر گیا، لیکن جن کے لیے آ رہا ہے یا موجود ہے تو انہیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج کہیں گے کہ بوڑھے ہو کے بڑے ہو کے نمازیں پڑھ لیں گے تو پھر پتہ نہیں جھکنا بھی نصیب نہ ہو، رکوع بھی نہ کر سکیں، سجدہ بھی نہ کر سکیں۔ تو آج اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے تو اس کو نیکی کے اندر بسر کیا جائے، اور پھر جو جلد سفر شروع کر لے وہ دور والی منزل تک پہنچ سکتا۔ جوانی سے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کے بڑے چانس ہیں کہ اللہ کا ولی بن جائے گا، پرہیزگار پارسا۔ اور نیکی تو جب بھی کوئی کرے، بڑھاپے کی نیکی کے اپنے اس کے اثرات ہیں اور اس پر انعامات ہیں، اور سب سے شریر شریعت میں حدیث میں سے کہا گیا کہ جو بوڑھا ہو چکا ہو مگر اس کی حرکتیں جوانوں جیسی ہوں، اور حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا وہ جوان بڑا خوشبخت ہے جو ہو تو جوان مگر ان کی حرکتیں بوڑھوں والی ہوں۔ یعنی پارسائی میں وہ اس طرح یعنی لگے کہ ہے تو ابھی یہ بالکل 15-20 سال کا، لیکن تقویٰ اس میں اس طرح جیسے یہ 70 سال کا ہو۔ تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بے شبت پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھاپے میں فائدہ نہیں، وہ اپنی جگہ برقرار ہے، مگر غنیمت جاننا چاہیے جوانی کو کہ وہ بھی پارسائی میں گزرے، اور اگر وہ فوت ہو چکا تو کم از کم بڑھاپا تو پھر پارسائی میں گزرے۔ یہ پہلا ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان کا پہلا حصہ ہے۔ پھر